ایک پریشان کر دینے والی خبر، پاکستان میں ہر دوسری عورت وہ اینیمک ہے، یعنی خون کی کمی کا شکار ہے۔ 57%، یعنی اگر 100 خواتین موجود ہیں ان میں سے 57 خون کی کمی کا شکار ہے۔ قدرتی طور پر عورت میں جسمانی تبدیلیاں مردوں کی نسبت جلدی اور تیزی سے رونما ہوتی ہیں، اور ہارمونز فلکچویشن یعنی ہارمونز کا اتار چڑھاؤ یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ انیمیا یعنی خون کی کمی کو ہی لیجیے، اٹ مینز دیٹ ایچ بی از لیس دین 12، اس کا ایچ بی 12 سے کم ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن یعنی علامات کیا ہوں گی؟ پیلنس یعنی پیلا پن، ٹائرڈنس یعنی تھکاوٹ، ویکنس کمزوری، اور بریتھ لیسنس یعنی بار بار سانس کا چڑھ جانا۔ اس کا علاج، تشخیص، یہ سب بہت آسان بھی ہے، ہر جگہ اویلیبل بھی ہے اور سستا بھی ہے۔ بس تھوڑی سی ڈائٹ بہتر کرنی ہے، کھانے کے معمولات کو تھوڑا سیٹ کرنا ہے، اور سستی سی دوائی ملتی ہے وہ ریگولر کھانی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ نفسیاتی مسائل خواتین میں مردوں سے 2 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ رشتوں میں انبن ہو گئی، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ ہو گیا، جو بھی وجہ بنی، بس اب دماغ ڈسٹرب ہو گیا، بس شروع سے ہی علاج کی طرف آ جائیے گا۔ اور یہاں پارٹنر پہ بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ساتھ بیٹھے، بات کو سنے، اور پھر وائٹامن ڈی عورتوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جوڑوں میں، ہڈیوں میں، مسلز میں دردیں، بالوں کا گرنا، اس سب کی بنیادی وجہ وہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے ہر جگہ دستیاب وائٹامن ڈی کی گولیاں اور ٹیکے وغیرہ استعمال کریں، بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر کینسر، خواتین میں یہ 5 کینسر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بریسٹ کینسر، نمبر 2 لپ اورل کیویٹی، یہ ہونٹوں کا اور یہ اندر کا کینسر، نمبر 3 اووری، نمبر 4 سروکس یوٹرائی یعنی بچہ دانی کا کینسر، اور نمبر 5 اوسوفیگس یعنی کھانے کی نالی کا کینسر۔ اور یہاں یاد رکھیے شروع سے ہی اس کو پکڑنا ہے۔ دیکھیے آپ بیماری چھپائیں نا پلیز، اپنی والدہ سے شیئر کریں، لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروائیں۔ تمام ہی رشتے اہم ہیں، لیکن بالخصوص جہاں یہ علاج والا فیکٹر نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ ہے بیوی، زوجہ۔ اپنے جسم میں 9 ماہ رکھ کر ایک دوسرے انسان کو جنم دینا، ذہن، ہڈیاں، پٹھے، جسم کا ایک ایک سیل اس میں متاثر ہو رہا ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر ہر طرح سے طاقت لگتی ہے، ہوگی تو لگے گی نا۔ اور خواتین سے میں کہوں گا، دیکھیے سانسوں کا جو کوٹا ہم لے کر آئے وہ زندگی تو گزر جانی ہے، لیکن یہ 2 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دردیں، سر بھاری، جسم بھاری، چکر، گھبراہٹ، مسکراہٹ غائب، ہر وقت چڑچڑا پن، یا تو اس طرح زندگی گزار لیں۔ اور دوسرا ہے ٹریٹمنٹ۔ دیکھیے یہ وہ دور ہے جدید ترقی کا، میڈیکیشن، دوائیاں، ویکسینیشن، اور ایسے ڈاکٹر جو صحیح وقت میں صحیح دوائی پرسکرائب کر سکتے ہیں، وہ سب ہمیں اویلیبل ہے۔ کرنا کیا ہے؟ چیک اپ کروانا ہے، دوائی لینی ہے، دوائی کھانی ہے، اور دوائی کھانے کے بعد اگر وہ سوٹ نہیں کرتی یا مطلوبہ نتیجہ نہیں نکلتا تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جتنا بھی وقت اس دنیا میں گزارنا ہے اچھا گزر جائے گا۔